السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249، اور اس سبق کے اندر تجویدی قاعدوں کو سمجھیں گے، اور جو لوگوں سے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے انشاءاللہ ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم۔ فشربوا، با کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ تھوڑا سا کا مطلب ہے ایک الف کے برابر، یعنی 1 سے 2 سیکنڈ تک اس کو کھینچیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ یہاں پر یہ واو مدہ ہے، اور واو مدہ کس کو کہتے ہیں؟ واو ساکن ہونا چاہیے، یعنی واو کے اوپر جزم ہونا چاہیے، تو یہ واو ساکن کہلاتا ہے، اور واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے، یہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ فشربوا قلیلا منہم، لم کے اندر غنہ کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر یہ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد میں میم آ رہا ہے۔ تنوین کے بعد کہیں پر بھی میم آتا ہے تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، یہ ادغام یرملون کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ قلیلا منہم، اس طرح سے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، فلما، اس میم کے اندر بھی غنہ کریں گے، اور یہاں پر غنہ کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے، اور یہ تجوید کا ایک قاعدہ ہے کہ میم کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اور غنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روکنا۔ فلم، یہ جو میں ناک میں آواز روک رہا ہوں یہ غنہ ہے۔ آمنوا معہ، ہم نے یہاں پر آیت کی ہے، لام الف کی علامت ہے آیت کی، اور لام الف کی علامت پر وقف نہیں کیا جاتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا پیچھے سے لٹا کر کے پڑھیں گے۔ معہ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده۔ لا طاقة، یہاں پر یہ طا ہے، تا نہیں ہے، تو آپ کو طاقت نہیں پڑھنا ہے بلکہ طاقت، اس لیے کہ طا ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ واو مدہ ہے تو اس کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں واو مدہ کو سب جگہ پر، اس میں پڑھنے میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وجنودی، جب ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے تو ہا کو ساکن کر دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کھڑا زیر پر وقف کرتے ہیں تو پھر اس کو ساکن کر دیتے ہیں جس حرف پر کھڑا زیر ہے، تو یہاں پر ہا پر کھڑا زیر ہے تو ہا کو ساکن کر دیں گے۔ وجنودی، ٹھیک ہے؟ تو آج کے سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ اس سبق کے اندر جو تجوید قاعدے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور جو لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں وہ چیزیں بھی میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ دھیان میں رکھ کر کے پریکٹس کیجئے گا، انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پھر اس کو پڑھنا کیسے ہے، آئیے ایک بار اس کو پڑھ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔